بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے 3 بنیادی اصول ہیں جن کو میری اور آپ کی زندگی کا امتحان قرار دیا گیا، جس کے بارے میں ہر شخص کو قبر میں سوال ہوگا اور کوئی بھی عذر قیامت کے دن سنا نہیں جائے گا۔ وہ اصول کیا ہے؟ آپ ساری تفسیریں پڑھیں نہ پڑھیں، ساری حدیثیں پڑھیں نہ پڑھیں، دنیا کے کسی شعبے میں کام کر رہے ہیں، تمہیں اللہ کی معرفت ضرور ہونی چاہیے۔ صحابہ نے بھی کام کیے، تجارت کی ہے، صحابہ نے ہر قسم کے کام کیے ہیں جو جائز تھے۔ آپ انجینئر ہیں تو کوئی آپ کو روکے گا نہیں اسلام کی نظر میں۔ آپ ڈاکٹر ہیں تو اسلام تمہیں منع نہیں کرتا کہ آپ ڈاکٹر نہ بنے۔ آپ بزنس مین ہیں تو اسلام روکتا نہیں ہے۔ آپ انڈسٹریلسٹ ہیں تو اسلام تو بلکہ تمہیں تھپتھپائے گا کہ صادق، امین، تاجر قیامت کے دن انبیاء کی صف میں ہوگا۔ اسلام منع نہیں کرتا، اسلام کہتا صرف یہ ہے دنیا کے کسی شعبے میں ہو اپنے رب کو پہلے پہچانو، وہاں اپنے رب کے فرامین کی روشنی میں عبادت میں کمی نہ آنے دو۔ 24 گھنٹوں میں نماز کا وقت کتنا بنتا ہے؟ 1 گھنٹہ، یہ نہ چھوڑے۔ اسلام یہ کہتا ہے دوسرا سوال تم سے ہونا ہے، سوال نامہ بھی آ گیا، جواب بھی آ گئے، کہ تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے زندگی میں آئیڈیل کس کو بنایا۔ انسانیت کے اندر آئیڈیل جو ہے اللہ ذو الجلال نے اس امت کا بنایا ہے تو وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اس جیسی کوئی ہستی نہیں۔ جب اس جیسی کوئی ہستی نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی آئیڈیل بھی نہیں بن سکتا۔ ایسی ہستی اللہ ذو الجلال نے آدم سے لے کے آج تک پیدا ہی نہیں کی۔ صداقت کی بات کرو تو ساری دنیا کی صداقت جمع ہو جائے تو محمد مصطفیٰ کی ایک بات کی صداقت کے وزن کو پہنچ نہیں سکتی۔ تیسرا سوال جس کی تمہیں تیاری کرنی ہے، میرا دین کون سا ہے؟ میرا دین وہ جو کتابوں میں نے پڑھا، جو میں نے آکسفورڈ میں جا کے پڑھا، ناراض نہ ہوئیے گا، یا میں نے یورپین یونیورسٹیوں میں پڑھا، یا میں نے مخلوق کی لکھی ہوئی اور خود کشیدہ کی ہوئے نکات پڑھے؟ نہیں، یہ وہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن بنا کے اتارا ہے۔ قرآن پڑھ گئی۔ آپ دنیا کا کوئی کام کریں، آپ حکومت سنبھالیں، آپ دنیا کے جتنے شعبے اختیار کریں، اعتراض ہی کو نہیں ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ تم نے قبر میں جانا ہے، کہیں پھنس نہ جاؤ، دین کو اختیار کرو، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین کو چھوڑ کے کوئی اور طور طریقہ اختیار کرے گا قیامت کو قبول نہیں کیا جائے۔ یہ تھیم کہ لفظ بولنے والے بھی سوچے، کرکلم کی بات کرنے والے بھی سوچے، کرکلم ربانی یہ ہے جس کو قرآن و حدیث کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے جاتے ہوئے یہی کہا تھا تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا کتاب اللہ و سنت رسولی۔ لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اس کے رسول کی سنت ہے۔ جن 2 چیزوں کو تھامے رکھے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو، یہ دونوں کو چھوڑ دیا، وہ کبھی گمراہی سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذو الجلال ان 3 سوالوں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما۔ جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے اللہ جہاں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما، بس انہیں اپنی معرفت عطا کر دے اللہ، انہیں اپنے محبوب کو آئیڈیل بنانے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ان کے اندر دین اسلام کے طور طریقوں کو سجا دے، ان کی اولادوں کو بھی یہ دین سکھا دے، اور جب یہ تیرے پاس جائیں تو اس حالت میں جائیں کہ تو ان سے راضی ہو۔ الہ العالمین جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں مولا کریم ان سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما دے، سب کو توحید کی نعمت عطا فرما دے، اپنے محبوب کے رفاقت اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ مولا کریم
ये कमज़ोर तेरी मखलूक परेशान है, तू बारिश अता कर दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा अह्यिना मुस्लिमीन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा अग़िस्ना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिअस्माइकल हुस्ना व सिफ़ातिकल उला। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिअस्माइकल हुस्ना व सिफ़ातिकल उला अन तुग़ीसना ग़ैसन हनीअन मरीअन सह्हन गदक़न आजिलन गैर आजिल। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल दुआअना। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल दुआअना। व सल्लल्लाहु व सल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।